پہلے تو بات ہم کر رہے ہیں جہیز کے حوالے سے، کیونکہ جہیز جناب جیسے ہم نے آپ کو بتایا سوات کے لوگ بازی لے گئے ہیں اور خود سوسائٹی سامنے آئی ہے اور سوسائٹی نے جہیز کے اوپر ایک لیمٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شفاعت، یہ وہ چیز ہے جو میرے خیال سے ہمارے اسکولوں میں جب ہم خواتین کی رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خواتین کو اچھے طور سے ٹریٹ کیسے کیا جانا چاہیے، یہ خواتین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے مرد حضرات کو، اور مرد حضرات کو آف کورس جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بلوغت میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ ان کو نہیں بتا سکتے۔ تو یہ ایسی نارمز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بچپن سے ہی اسکولوں میں کہیں نہ کسی سلیبس کا پارٹ بھی بنانا چاہیے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ کیسے عزت کی جاتی ہے خواتین کی، چاہے وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، وہ بیٹی ہو یا وہ آپ کی بیوی ہو۔ اور جہیز ایک ایسی چیز ہے شفاعت جو کہ میرے خیال سے بچوں کو اسکول میں ہی بتانی چاہیے کہ یہ ایک بوجھ ہے سوسائٹی پہ، یا تو وہ جس سے شادی کریں گے اس کے ماں باپ پہ بہت بڑا بوجھ ہوگا، یا پھر ان پر بوجھ ہوگا جب انہوں نے اپنی بہن یا بیٹی بیانی ہوگی۔ بہت بڑی لعنت ہے جناب، ہمیں اس سے پانا ہے چھٹکارا، اور سوال جیسے بھی شفاعت آپ اس کی بات کر رہے تھے وہ اس حوالے سے بازی لے گئے، لیکن بہت سارے ویسے بھی لوگ ایسے ہیں شفاعت معاشرے میں جو کہ بالکل بھی جہیز کے نام پر ایک بالوں کی پین بھی جو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جی جناب، اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں۔ سوات میں جناب یہ تحصیل ہے بریکوٹ کی، جہاں پر مذہبی اور علمی شخصیات نے اس جہیز کے حوالے سے ایک مہم شروع کی اور اس کے خاتمے کا آغاز کر دیا ہے۔ جو تعاون نہیں کرے گا ان کے سوشل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سوات میں قومی جرگے کی جانب سے 20 تولے سونے کے بجائے 7.5 تولے کی حد مقرر کر دی گئی ہے، اور جرگے کے فیصلے کو نہ ماننے کی صورت میں سوشل بائیکاٹ کا حکم ہے، اور میرے خیال میں ایک بڑا زبردست سٹیپ ہے۔ بالکل شفاعت، ویسے تو پاکستان میں 1976 سے جہیز کے حوالے سے قانون موجود ہے، اور اس کے بعد 2017 میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں جہیز بل منظور بھی کیا گیا تھا، اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 ماہ قید اور 2 لاکھ روپے جرمانے تجویز بھی کی گئی تھی، لیکن somehow ہم نے دیکھا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق رکن صوبائی اسمبلی راشدہ رفعت صاحبہ، جن 2017 میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جہیز بل پیش بھی کیا تھا، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی راشدہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ بڑا زبردست سٹیپ لیا گیا تھا 2017 میں جب آپ نے جہیز بل بھی پیش کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اس بل کے خد و خال کیا تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا ماریہ۔ اصل میں ہمیں یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی نا کہ ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور لوگ ہمارے پاس آ کر بار بار ضروریات کو اپنی پیش کرتے تھے، ان میں جہیز سب سے سر فہرست تھا، اور ماں باپ، لڑکیوں کے ماں باپ بڑے پریشان تھے اس بارے میں، اس وجہ سے ہم نے یہ بل پیش کیا تھا۔ اور اس کے خد و خال یہ تھے کہ ہم نے جہیز پر اس طرح پابندی لگائی تھی کہ دلہن کو صرف گفٹ دیے جا سکتے ہیں، ان کی مالیت 50,000 تک ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور دوست احباب والدین اور ملنے جلنے والے جو بھی گفٹ دیتے ہیں ان سب کا مشترکہ طور پر بس اتنی ہی مالیت ہونی چاہیے، اور لڑکی والے جو ہیں بارات کو کھانے وانے نہیں کھلائیں گے، بلکہ وہ صرف مشروب، کوئی بھی کسی قسم کا مشروب پلائیں گے، یا چائے ہو یا شربت ہو، اور چند سلیکٹڈ لوگ آئیں گے نکاح کے لیے، اور نکاح کرا کے لڑکی کو، دلہن کو لے کر چلے جائیں گے۔ پھر ولیمے پر ہم نے کہا تھا کہ ون ڈش ہوگی، بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے، 1000-2000 اکٹھا نہ کریں، بلکہ اس کی بھی ہم نے پابندی لگائی تھی کہ اتنے ہی ہونی چاہیے، اور اس میں ون ڈش تھی چاولوں کی، صرف ایک ڈش، آپ کسی بھی طرح کے چاول بنا لیں، اور گریوی یا سالن جو ہے وہ بس صرف ایک سالن ہوگا، اور ایک میٹھا ہوگا، اور ایک کوئی خشک آئٹم جیسے کوئی سیخ کباب یا شامی کباب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ میوزک بہت نہیں بجایا جائے گا، بالکل نہ بجایا جائے، اچھا ہے، لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ کسی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے، ہم نے اس حوالے سے اویئرنیس بھی کریٹ کی ہے، ہم اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ یہ سوات جرگے کا جو فیصلہ ہے بریکوٹ پہ، جو اب تحصیل میں عمائدین سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 7.5 تولے کی شرط ہے میکسیمم، اس سے زیادہ کوئی جہیز ہی اوورال جہیز کی جو مالیت ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور جو اس کی پاسداری نہیں کریں گے ان کا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ اسمبلی میں بل آیا، بل منظور بھی ہو گیا، قانون بھی بن گیا، لیکن پاسداری نہیں ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو اب جرگے کا فیصلہ ہے اس کی پاسداری ہو سکے گی، لوگ اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے؟ یہ اس جرگے کا جو فیصلہ ہے سوات میں بریکوٹ کے مقام پر، اس کے ڈیٹیل تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو موٹی موٹی بات آئی ہے یہی ہمیں بھی پتا ہے جو آپ ابھی بتا رہے ہیں،
میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک بل حکومت نے خود پاس کر لیا, متفقہ طور پر پاس کر لیا, وہ قانون کا ان کے حصہ بن گیا, دستور کا حصہ بن گیا, تو پھر اس کو امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دوسرے لوگ, کوئی بھی جرگہ یا کوئی بھی این جی او یا کوئی بھی لوگ اٹھ کے اپنے لحاظ سے کرنے لگے, اس لیے کہ ضرورت ہے نا معاشرے کی, اسی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں, تو یہ تو حکومت کی توہین ہے. بالکل. تو آپ کے سمجھتی کہ اسمبلی میں اب یہ اسپیسیفکلی جہیز بل کے والے سے معاملہ دوبارہ اٹھانے کی بھی ضرورت ہے؟ معاملہ تو ہم اٹھاتے ہیں, ہمارے وہاں پر جماعت کے جو ہیں ممبران اسمبلی وہ بھی بات کر رہے ہیں, کرتے ہیں, لیکن دوبارہ بل تو نہیں بن سکتا نا, دوبارہ بن گیا ہے. اب تو امپلیمنٹیشن کی بات ہونی چاہیے. ہاں, اب تو امپلیمنٹیشن کی بات ہونی چاہیے. قوت نافذہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے, قانون بنانا بھی حکومت کا کام ہے. قانون بھی بن گیا, وہ ان کے پاس قوت بھی موجود ہے, ان کے پاس ادارے بھی موجود ہیں, ان کے پاس میڈیا بھی موجود ہے, ان کے پاس پولیس بھی موجود ہے. بس بل یہاں پر ابھی موجود نہیں, اس حوالے سے آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں ظاہر ہے, سامنے موجود نہیں ہے, لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی, تو آپ آگاہی دیں, یہ بھی حکومت کا کام ہے. اور جن کو آگاہی ہے وہ بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ان کو پھر کوئی قانون نافذ کریں, اپنے اداروں کے ذریعے سے اس قانون کے نفاذ کی کوشش کریں. یہ تمام چیزیں ممکنات میں سے ہیں, اور حکومت کو اپنی توہین محسوس کرنی چاہیے اس جرگے کے فیصلے کے اوپر. بہت شکریہ جی. راشدہ رفعت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, بتا رہی تھی کہ جناب خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ بل 2017 میں منظور کر لیا, لیکن اس کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. امپلیمنٹیشن اگر ونڈش کی ہو, آپ نے دیکھتی ہو, تو آپ جو لوگ پنجاب میں موجود ہیں ان کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ جب یہ ونڈش کا قانون آیا اور سختی سے آیا, ایک جوس ملتے تھا, فریزرنگ ملتا تھا, لیکن اس کے باوجود شفاعت کہیں نہ کہیں لڑکی والوں کے گھر والوں پہ اتنا پریشر بھی ہوتا تھا کہ پھر وہ کھانے کے بڑے بڑے بکسے بھی دیتے تھے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہوتی تھی. اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا تھا, دلہے کے والد صاحب کو فوراً جناب پولیس اریسٹ کر لیتی تھی. تو میرے خیال سے اب بھی ایسا ہونا چاہیے شفاعت. اور لیکن شفاعت, جیسے اب آپ 7 تولے کی بات بھی کریں, آج کے وقت میں جتنا سونا مہنگا ہے, تو 8 لاکھ تو آپ کو سونے پہ یہیں پر ہو گیا. تو میرے خیال سے اس کو اور کم کر دینا چاہیے, بلکہ بالکل بھی ختم کر دینا چاہیے کہ نہیں بھائی جہیز ہونا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ شفاعت اتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے. بہت ساری لڑکیاں ابھی تک اپنے ماں باپ کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں کبھی, تو یہ چیز ایسی ہے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. بالکل جناب, اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. معاشرے نے آگے بڑھنا ہے, تو ہمیں آپس کی ان چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.